اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بلکہ ہمیشہ کے لیے حدیث کا منکر، معاند، مخالف، حدیث کو نہ ماننے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت سے، حدیث سے منہ میں اڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے میری امت سے ہی خارج ہے، وہ میری امت سے خارج ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی آخری حدیث کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کا دن ہوگا، میزان اور ترازو لگایا جائے گا۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یوضع المیزان وَلَهُ كِفَّتَانِ، ایک ایسا ترازو لگایا جائے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ لو وضع فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعته، اتنا بڑا ترازو ہوگا، اتنا بڑا ترازو، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ایک پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، وہ ایک پلڑا بھرے گا نہیں۔ لیکن وہاں حالت کیا ہوگی؟ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عقاب کے جنت چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عقاب، میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور روایت ابھی جاری ہے، صحیح الجامع میں امام البانی روایت لائے ہیں، مع کل 1,070,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی بغیر حساب کے جائیں گے۔ اب میرا تو ریاضی اتنا مضبوط نہیں ہے، 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کریں تو کتنا نتیجہ نکلے گا؟ 4,90,00,000,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور روایت کے آخری لفظ ہے، وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِي، 3 مرتبہ اللہ رب العزت چلو بھر کے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، یہ کافر ہوں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ترازو لگایا نہیں جائے گا۔ تولنا کیا ہے؟ کفر، بغیر حساب کے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اور آپ نے وہ روایت سنی پڑھی ہوگی، صحیح بخاری ختم کرنے والے تو پڑھ چکے ہیں، کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بدلے مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہودی کو پھینکا جائے گا، اس کے بدلے گنہگار جو ہوں گے سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ تیسرا طبقہ وہ ہوگا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قیامت کو ترازو لگے گا، وَتُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ فَمَنْ رُجِّحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، جس کی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہوگی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ رُجِّحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ایک دانے کے برابر بھی اس کی برائی جو ہے وہ نیکیوں پر بھاری ہو گئی تو یہ جہنم میں اس کو ایک مرتبہ جانا ہی پڑے گا۔
صحابہ نے سوال کر دیا وَمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، جس کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو گیا، فرمایا اولئک اصحاب الاعراف، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، انہی کو اصحاب الاعراف کہا گیا۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل